नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल हाक्का जो 69 नंबर की सूरह है, मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 69 है। नुज़ूल के एतबार से 78 नंबर है। इसमें 52 आयतें और 2 रुकू हैं। सूरतुल हाक्का और सूरतुल मारिज जोड़ा सूरतें हैं। दोनों के मज़ामीन में आपस में इतना इश्तराक है कि दोनों मिलकर एक जोड़ा बनती हैं। सूरतुल हाक्का में कुरैश के सरदारों को इस बात पर तंबीह की जा रही है कि क़यामत का दिन आने वाला है, इन्हें इसके बारे में संजीदा होना चाहिए। सूरह कारिया का भी यही अंदाज़ है जो सूरतुल हाक्का का है। सूरतुल कारिया और सूरतुल हाक्का दोनों ही क़यामत के नामों में से हैं। क़यामत के नामों में से ये नाम क्यों हैं? और ये कि लाज़मन ही आने वाली है हाक्का, यानी वो दिन के जिसका आना लाजिम है। उस दिन नाइंसाफ़ी बेकदरी का फ़ैसला होगा। अगर ये फ़ैसला ना होता तो ये दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। इस दुनिया के बनाने वाले की ज़ात का समझ में नहीं आता कि जब तक एक और ज़िंदगी या मरने के बाद एक और ज़िंदगी ना होगी तो आखिर इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। चनाचा सिर्फ लफ्ज़ बोलने से मुराद ये होती है कि सुनने वाले को बात ये फ़ौरन समझ आ जाए। जैसे मिसाल दी जाती है कि सांप, जब किसी को सांप से ख़तरा हो तो उसे आगाह करने के लिए फ़ौरन ये कहा जाता है सांप। ये नहीं कहा जाता कि देखो वो सामने सांप आ रहा है। इतना लंबा जुमला अदा करने का वक्त नहीं होता। चनाचा अल्लाह ताला ने भी सिर्फ लफ्ज़ हाक का अदा किया है। क़यामत यानी कि वो आने वाली है, सचमुच होने वाली है, और तुमको क्या मालूम कि सचमुच होने वाली क्या है। हाक्का खड़खड़ाने, जैसे अलकारी में बताया था कि खड़खड़ाने वाली ऐसे अचानक आ जाएगी कि लोग तवक्को नहीं कर रहे होंगे। अल्लाह ताला उस अजाब से ख़बरदार कर रहे हैं। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, सब ने ही पैगाम ने तबलीग किया, और फिर लोग अजाब से दो चार हुए जिन्होंने के रसूलों की तकज़ीब की। और इस सूरत में भी बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि पहले भी जो कुछ हो चुका है अब भी हो जाएगा, इसलिए अपने रवैये को दुरुस्त कर लो। रसूल आते हैं, ज़िद्दी हरदम लोग उनका इनकार करते हैं और फिर इसी दुनिया में उनका ख़ात्मा हो जाता है। आयत नंबर 4 में फरमाया खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। नंबर 5 में फरमाया समूद तो कड़क से हलाक कर दिए गए। नंबर 6 में फरमाया रहे आद तो इनका नहायत तेज़ आंधी से सत्यानाश कर दिया गया। इन आयात की तशरीह ये है, जहाँ तक समूद का ताल्लुक़ है तो वो हलाक कर दिए गए एक आफत के ज़रिए। कुरान से मालूम होता है कि सर्दियों के मौसम में बादल आए, बिजली नमोदार हुई, कड़क पैदा हुई और पूरी बस्ती को ख़त्म कर दिया गया। और जहाँ तक समूद का ताल्लुक़ है तो वो हलाक कर दिए गए एक तेज़ हवा से। कुरान ने बड़े ही हकीमाना असलूब से ये बात वाज़ेह कर दी कि लोग जो सरकशी करते हैं असल में ये अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को तोड़ते हैं, सरकशी और तुग़यानी में मुब्तला हो जाते हैं। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने अपनी हवाओं, बादलों और समुद्रों को जो फिनोमेनन ऑफ नेचर हैं और उनको अपनी हद से निकलने का हुक्म दे दिया ताकि वो इन पर मुसल्लत हो जाएं और बेकाबू हो जाएं। आयत नंबर 7 में फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ने इसको 7 रात और 8 दिन इन पर चलाए रखा।
مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ اور وہ اس تباہی کی وجہ سے یوں گرے ہوئے تھے گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے سمندر، ہوا، بجلی سے کہا کہ ان پر میرا عذاب بھن جاؤ، اور اتنی بے بسی تھی کہ لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند ہو گئی تھیں۔ تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرعون اور ان سے پہلے کے لوگ بھی آئے، اور وہ بستیاں جو کہ الٹی تھیں انہوں نے بھی جرم کیے، اس کے بعد ان پر اللہ کی پکڑ آ گئی۔ انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو انہوں نے پکڑ میں لے لیا، سختی ہی بڑھتی چلی گئی۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ایک ضمیر دیا ہے، اخلاقی حس دی ہے، اور یہ انسان کا پہلا امتحان ہے کہ جس کے پاس کوئی نبی نہیں آیا ان کا بھی ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی روشنی ان کو دی ہے وہ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ آگے فرمایا کہ ہم نے پانی جب حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں اٹھا لیا ایک کشتی میں۔ نوح کی قوم کی طرف اشارہ ہے کہ طوفان کی صورت میں عذاب تھا جس کے بعد پانی حد سے گزر گیا، تاکہ ہم بنائیں اس کو ایک نعمت واقعہ کو، اور یاد رکھیں وہ کان کے جو سنتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ ہم بنا دیں اس کو ایک نصیحت۔ آگے فرمایا کہ پھر جب سور پھونکا جائے گا ایک ہی مرتبہ۔ قرآن میں اس دنیا کو جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو متشابہات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ رسولوں کی قوموں پر جو واقعات آئے ہیں عذاب کی اسی دنیا میں ہی آئے ہیں۔ رسولوں کی قوموں پر جو بھی عذاب ہیں اسی دنیا میں ہی آئے ہیں۔ لوگوں کو یاد رہے کہ چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہیں، ایک بڑی قیامت آئے گی اور فرشتے اس کے کناروں پہ ہوں گے ڈرے ہوئے اور اٹھائیں گے تمہارے رب کا عرش۔ اس دن 8 فرشتے رب کا عرش اٹھائیں گے۔ یہ سب میٹافوریکل زبان میں بتایا گیا ہے، ایسی حقیقت بیان کی گئی ہے جو ہونی تو ہے۔ دنیا کے زبان کے جو قریب ترین الفاظ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا سہارا لے کر یہ بتا دیا ہے۔ اس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات بھی چھپی نہ رہے گی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا۔ یہ چیز انسان میں بڑا کنسرن پیدا کرتی ہے۔ قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی ساری معلومات اللہ تعالیٰ کے یہاں محفوظ ہو رہی ہیں، ایک دن سامنے آ جائیں گی، پھر نتیجہ ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 19 میں، جس کا ترجمہ ہے، تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا اعمال نامہ پڑھیے، مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوشی کا اظہار کرے گا، جبکہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہے گا۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا ہے، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ چنانچہ اسے جہنم کے عذاب کے لیے بھیج دیا جائے گا کہ اسے آگ کا طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں پھینک دو۔ نہ یہ غریبوں کو خود کھانا کھلاتا تھا، نہ ہی غریبوں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ آج کے دن آخرت میں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اس پیپ کو وہی پئیں گے جو گناہ گار ہیں۔ مجھے قسم ہے ان چہروں کی جن کو تم دیکھتے ہو، جن کو نہیں دیکھتے۔ بے شک یہ قرآن عزت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ یہ قرآن کسی شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ بہت تھوڑی باتوں پر تم یقین کرتے ہو۔ یہ کسی کاہن نجومی کی باتیں نہیں ہیں، بہت کم باتوں کو تم سمجھتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اور اگر یہ ہم کسی بات کا ایک حصہ بھی جھوٹ باندھتے تو ہم پوری قوت سے اسے پکڑ لیتے، پھر ہم ان سے دل کی رگ کو کاٹ دیتے۔ مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتا، اور نبی تو معصوم ہیں۔
پھر تم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ البتہ دعا مومنوں کا سہارا ہے۔ توبہ سے عذاب ٹل جاتے ہیں، لیکن توبہ کا وقت بھی صرف انسان کی موت تک ہے۔ جب موت کے فرشتے آ جائیں گے تو نہ ہی توبہ کرنے کا وقت دیا جائے گا اور نہ ہی اس وقت توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی ایمان قبول کیا جائے گا۔ جہنمیوں اور دوزخیوں کے انجام کا بتانے کے بعد بتایا گیا ہے۔ آیت نمبر 48 سے لے کر 52 تک بتایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں، نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے۔ سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو۔ ان آیات کی تشریح یہ ہے کہ یہ قرآن تو پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے لوگ مکذبین ہیں جو کہ قرآن پاک کو جھٹلانے والے ہیں، اور بے شک کافروں پر حسرت ہوگی مرتے وقت قیامت میں اور جہنم میں۔ بے شک یہ حق یقین ہے۔ پس تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو عظیم ہے، بلند و بالا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔